خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کا وقت قریب آ گیا. آپ نے پیغام بھیجا قطب الدین مجھے ملنے کے لیے جلدی آؤ. آپ دہلی سے چلے. قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ جب وہاں پہنچے تو آپ نے ان کو نصیحت نصائح اور واز کرنا شروع کی. 40 نشستیں، ان میں 40 خطابات جو آپ نے جمع کیے. پھر ایک دن محفل سے جائی گئی، سب کو بلایا گیا، سب آئے تو آپ نے قطب الدین سے کہا میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ. آپ یوں چارپائی کے اوپر جلوہ فرماتے، جسم ذرا کمزور تھا، میرے قریب آؤ. لیکن آپ پھر بھی اٹھ گئے. اٹھ کے آپ نے اپنا کلہ مبارک جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے یوں پہنایا. جب پہنایا تو فرمان لگے آج سے یہ میرا نائب اور خلیفہ اعظم ہے. قطب الدین بختیار کاکی آپ کے بیٹے نہیں ہیں، حقیقی بیٹے نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ولایت و خلافت موروثی نہیں ہوتی. ہاں، چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنا سجادہ نشین بیٹے کو بناتے. نہیں، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے سر پہ کلہ فرمایا یہ میرا نائب و خلیفہ اعظم ہے. آپ نے پھر ان کو مصلی دیا، اپنے ہاتھ پگڑی باندھی، مصلی دیا جس پہ نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید دیا جس پہ آپ خود تلاوت کرتے تھے، نالین چوبی دی، لکڑی کے جوتے جو ہیں وہ دیے، اور عصا مبارک خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا اور جو تبرکات پیچھے سے چلے آ سارے دے دی. تبرکات دینے کے بعد آپ نے کہا یہ ہمارے مرشد نے ہمیں دیے تھے، ہم نے تم کو ادا کر دی. جسے مرد پاؤ اسے یہ عطا کر دینا. دیکھا تصوف کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں اپنے بچوں کو دے جاؤں یا ان کو دے جاؤں. جس کو کامل پایا جاتا ہے اسے دیو. کہا جس کو کامل پاؤ تم دے دینا، مجھے میرے پیر نے دیے تھے میں نے تمہیں دے. اور فرمایا جاؤ جا کے 2 رکعت ادا کرو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعتیں ادا کی. یہ شاید شکرانے کی ہوں گی. پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف یوں دیکھتے ہوئے میں نے تم کو اللہ کے حوالے کیا اور اس مقام تک لانے میں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور فرمایا جاؤ اب ڈیلی ہی تمہارا قیام ہوگا اور ہمیشہ تک تم وہیں رہو گے، جاؤ. اور جب یہ کہہ دیا تو آپ اور خود وہ چارپائی کے اوپر وہ جو بھی تھی جہاں لیٹتے تھے وہاں بیٹھ گئے. یہ تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہو گئے، سر جھکا. یہ کھڑے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ سوچ رہے تھے میں اپنے پیر کے پاؤں چوم لوں. یہ انٹینشن تھی، صرف نیت تھی، بولے نہیں. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ مسکرا پڑے، کہنے لگے آ جاؤ. آئے تو خواجہ قطب الدین سیدھے پاؤں میں گرے اور پاؤں چوم لی، پاؤں کا بوسہ لے لی. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ نے ان کو پھر اٹھا لی، اٹھا کے سینے سے لگایا. سینے سے جب لگایا تو پھر فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین. یہ فاتحہ صرف مردوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی، الحمدللہ. پڑھنے کے بعد فرمانے لگے جب دوبارہ الحمدللہ پڑھ لی، وہ خواجہ قطب الدین پھر گر گئے پاؤں میں، پھر پاؤں مبارک چوم لی. 2 مرتبہ پاؤں مبارک چومے. اس کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ اب چلے جاؤ. آپ اجمیر سے روانہ ہوئے. ٹھیک 20 دن کے بعد، آپ کی روانگی کے 20 دن بعد اطلاع پہنچ گئی کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا. تو آپ اپنے مرشد کی جدائی میں رویا کرتے تھے، کلام پڑھتے تھے، اپنا روتے تھے. یہ مرشد جو ہوتا ہے نا، یہ حقیقی محبوب ہوتا ہے. دل پریشاں دیدہ ہیراں کردائی، جان من تو کردائی ہاں کردائی. دیدہ گریاں سینہ بریاں کردائی، جان من تو کردائی ہاں کردائی. دل گریاں، دیدہ گریاں یعنی آنکھ رونے والی بنا. سینہ بریاں، بریاں کہتے ہیں، یہ بریانی سنا، بریاں جلانے کو کہتے ہیں، سینہ جلا دی. جان من تو کردائی کردائی ہاں کردائی، ہاں یہ تو نے کیا میرے محبوب، یہ تیری وجہ سے. شوخی و بے باکی و نازو ادا، بہر یک دل اینچے سما کردائی. از کجا می آئی ہے طوفان حسن، عالم را خانہ ویران کردائی. جانے ہم شکرانہ است اے درد عشق، مردن دشوار از آساں کردائی.